سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سیمراج اقراز محبت ادا تے ہر ایک دی سمجھے جلیان والا سیمراج اقراز محبت ادا تے ہر ایک دی سمجھ جلیان والا سجا طالب تے مطلوب گیا سجا محب تے محبوب گیا تے جبریل سی سد لے جان والا باز کہندے نے کہ بنا دروازوں گیا کس طرح او عرشاں تے جان والا پر اوتے ابر عقل نوں کیے دخل جان جان والا یار جان والا صدیق عکس حسن کمال محمد فروغ ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باب وصال محمد اسلام اطاعت خلفائے راشدین ایمان محبت آل محمد یا ساتھ جمال و یا سید البشر من مجید المرین لقلبت برب الغربت لا یملک ثناء وما كان حقه بعد اسمزاب زبدوی کی صاحب الدسر ہزار بار کوششم جہاں جی مجھ کو خدا ہنوز نام میں تو مفتق کمال بے حمیز نماز اچھی زکاة اچھی روزہ وقت اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک پڑھوں خواجہ بہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کام میں میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی کی حقیقت سے اول ہے اسی میں وہ برخاتی سب کچھ نام مکمل ہے انہیں جانا انہیں ماننا نہ لگا غیر
پاک علیہ السلام کا معجزہ معراج اتنی اہمیت کی گئی اور کریم پاک علیہ السلام نے اس معجزہ معراج کو کتنا ماننا ضروری ہے انشاءاللہ عزیز کے بارے لفظ نشائی کرم کا خالق کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تو خیر نبی پاک علیہ السلام نے جملہ اہل بیت اور حضور دے اصحاب دے تو خیر اللہ نے حق سچ بیان کر کے سنسار رسول خدا کے ساتھ ایمان کے اندر اللہ مزید گفتگی اور توفیق عطا فرمائے گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات جلیلہ کے وچوں ایک عظیم شان معجزہ ہے معراج نبی کے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خالق کائنات نے جڑا معجزہ معراج نبی عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے اس معجزہ معراج کے اندر مسلمانوں کے عقائد میں جڑے ہوئے ہیں میرے قریب آقا علیہ السلام نے اپنے آنکھاں دیکھے مشاہدات نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی دیکھیاں گلاں اور نبی پاک علیہ السلام نے جنت کا اور جہنم کا مشاہدہ فرما کے سرکار علیہ السلام نے اپنے امت کو آگے پیغام دیتا کہ فرمایا کہ اللہ کے انوار و تجلیات کا اس طرح نزول ہوتا ہے اللہ کنا بندیاں کے راضی ہوتا ہے اور کنا بندیاں کا اللہ ناراض ہے اور ایسے معجزہ معراج نبی کا صدقہ خالق کائنات نے سامنے کا عظیم شان عبادت نماز اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ایک تحفہ عطا فرمایا اور اس تحفہ معراج کے اندر جو نماز فرما دی گئی آج عالم اسلام کے اندر جنہوں مسلمان نمازی نے وہ نماز جو پڑھتے ہیں تو نال میں آقا کی یاد ضرور ہوتی ہے کہ جنہیں سجدے رب نے نمازاں ادا کیتیاں نے اس محمد مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے جنہوں نے سجدے رب نے نماز ایسی عبادت ادا فرمائی اور جنہوں نے رب نے معراج کی صورت کے اندر ایک نماز ادا فرمائی اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان مطلب سرکار کتنا کو پیار کرنا چاہیے معجزہ معراج ہے کہ یہ معجزہ سب سے پہلے آپ ہی کو نہیں جانتا ہے کہ جڑا بندے کی عقل چڑھا ہوتا ہوئے جنہوں عقل انسانی کبھی بھی ایک گل سمجھ نہیں ہوتی معجزے کا معنی یہ ہے کہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز انہوں معجزہ کیا کہتا ہے جڑی عقل کے وچ آ جائے وہ تے سمجھ ہوتی ہے وہ تے کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے جڑی چیز عقل کو بڑھا ہوئے انہوں معجزہ کیا کہتا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیوں کے کو صادر ہوئے انہوں معجزہ کیا کہتا ہے اگر رب دے کسی ولی کے کو اسے طرح خلاف عقل کوئی چیز صادر ہوئے انہوں مرامت کیا جاتا ہے اگر اللہ کی ڈائریکٹ قدرت کا کوئی ایسا مشاہدہ ہوئے انہوں اللہ کی قدرت کاملہ کیا جاتا ہے یا میدینہ کی علیحدہ تحریف کی جاوے گی اور معراج وہ معجزہ ہے کہ جڑا رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو حضرت جناب ام ہانی بنت ابی طالب کے گھروں میرے آقا کو لے گئے رب کعبہ نے مسجد اقصی سے بچایا پھر میرے آقا نے مسجد اقصی سے سوا لاکھ نبیوں کو امامت فرمائی پھر وہ تو میرے آقا علیہ السلام کا سفر معراج اصل کے اندر شروع ہوا میرے آقا ایک آسمان نہیں دو آسمان نہیں 7 آسمانوں میرے قریب آقا عبور کر کے تشریف لے گئے پھر ایک جگہ ہو بھی ہوئی جنہوں سدرۃ المنتہا کہتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا جبریل کے گھر کا نام ہے جبریل کے ٹھکانے کا نام سدرۃ المنتہا ہے وہ دے نام ہی ہم قرآن کے اندر سورہ نجم کے اندر فرماتا ہے انتہا سدرۃ المنتہا انتہا جنت المأویٰ فرمایا سدرۃ المنتہا آسمانہ تو بعد ہے اور اس تو بعد جنت ہے رب العالمین دے پیارے محبوب نے جنت کا مشاہدہ بھی کیا پھر آسمان بھی نیچے رہ گئے سدرہ بھی نیچے رہ گیا اللہ کا عرش وہ دے تو بھی میرے قریب آقا آگے تشریف رہ گئے ان اپنی حقیقت کی کہ اے علماء فرماتے رب جانے یا رب کا نبی جانے میرے قریب آقا اس جگہ کے عالم نام مقام کے تشریف رہ گئے
اس دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی سی. فرمایا کہ میں جب واپس آیا اس بستر کے اندر گرمائش جنگا پھٹ جڑا ہے اسے طرح موجود سی. علماء فرماتے نے کنڈی بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, یوں عرش پہ گئے اور چلے واپس آئے محمد. سرکار ہے کہ سرکار ہے جا رہے. اور یہ معراج شریف کا خلاصہ ہے جنہوں میں تمہیں سامنے رکھے ہیں. ہوں اس معراج شریف کے سفر جڑا ہوا نا, عقل انسانی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا. عقل سے جڑا گھوڑے نے مطلب سوار ہوا ہے نا, وہ کہتا کہ یار یہ عقل نہیں مان سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں میں مسجد اقصی چلا گیا, میں مسجد حرام میں مسجد اقصی گیا, پھر میں ہاتھ میں لامکان چلا گیا, میں آسمانہ کی سیر بھی کی, آسمان کے فرشتے کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی, پھر میں جنت بھی دیکھی, جہنم کا مشاہدہ بھی کیا. میرے آقا فرماتے ہیں میں حضرت بلال کے قدموں کے چلن کی آہٹ جنت محسوس نہیں کی. سبحان اللہ. میرے آقا نے سارا سے بیان بھی تھا, لیکن عقل انسانی اس بات کو منن واسطے تیار نہیں. انسان کہتا نہیں ہوگی, اور جڑا بندہ عقل کے گھوڑے سے سوار ہوا ہے نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال کہتے ہیں عقل تو عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے, عشق پہ اپنے اعمال کی بنیاد رکھتا. صحابہ عقل نال نبی پاک نہ بنے, صحابہ عشق نال بنے, صحابہ عشق کی دیا آقا کریم نال محبت کی تھی, صحابہ محبت نال بنے, نبی پاک عقل نال نہیں بنیا. وہ کہتا عقل اس گل نال نہیں بنتی کہ بندے دے جسم سے وچ اگر کوئی زخم ہو جائے نا تے جسم سے وچ خون نکل سکتا ہے, گوشت نکل سکتا ہے, لیکن اس کے وچوں پانی صاف شفاف نہیں نکل سکتا. لیکن عقل نے اس گل نو نہیں تسلیم کیتا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ دے وچ ایک ہی پیالہ پانی دا ہوے, 1500 صحابہ نے عرض کیتی سونے ایک پیالہ پانی دا اسا وضو بھی کرنا ہے, اسا غسل بھی کرنا ہے, تے سونے پانی کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا پیالہ میرے کول لے کے آؤ. پیالہ نبی پاک کی بارگاہ وچ پیش خدمت کیتا گیا. انج کر کے میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے دے وچ رکھ دتا. انس بن مالک فرماتے ہیں اسا اپنی آنکھاں نال ویکھ گیا کہ نبی پاک دی انگلیاں دے جڑے درمیان دی حصہ ہے نا تے جو پانی کے چشمے جاری ہو گئے سن. یہ جو پانی کے چشمے جاری ہو گئے سن. عقل نہیں بنتی, لیکن عشق والے لے گیا, عشق والے لے گیا. ہن دو چیزاں ہوندیاں اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ سمجھان کی گل کر, کیونکہ آج میں فلسفہ سمجھانا چاہنا, معراج میں کوئی ٹچ نہیں ہونی, کیونکہ میں چاہتا کہ عقل کے نال سمجھاوا کہ معراج کا خلاصہ کی. اگر کوئی بندہ آج کی مثال پیش کرے, وہ کہے کہ یار ایک ریل گڈی کے ڈبے سن پیچھے, فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, اول کلاس ڈبے سن, وہ جناب انہوں نے کہ انجن نہیں سی آتا, انجن نہیں سی آتا, لیکن اگے انہوں نے گھوڑا ایک بنیا سی کہ وہ ریلوے کی گڈی کے ڈبے جناب فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس ڈبے نوں کھچی لے کے جا رہا سی, اور ایک گھنٹے دے وچ انہیں 100 کلومیٹر سفر کر لیا. اگر کوئی بندہ کہے کہ اگر نہیں بننے گی, اگر نہیں بننے گی, کیوں بندہ کہے گا کہ یار ریل گڈی بھی بچھی ہوئی ہے, ریل گڈی کی لائن بچھی ہوئی ہے, لیکن یہ گھوڑا کیا میں اتنا وزن کھچ کے لے کے جا سکتا ہے, تو اتنی تیز رفتاری کے نال کہ جناب 100 کلومیٹر سفر وہ بندہ وہ گھوڑا جناب گھوڑا کو کھچ کے لے جائے ایک گھنٹے کے اندر, یہ ہو نہیں سکتا. یہ عقل نہیں بنتی. کیوں ڈبے بھی طاقتور نے اور گھوڑا بھی جڑا ہے وہ چھوٹی چیز ہے, اس کے اندر طاقت نہیں. کھچن والے دے طاقت نہ ہوئے تے پاویں پیچھے طاقت والی چیز بھی ہوئے تے پھر بھی کام نہیں بنتا. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ریلوے کی پٹڑی دی اوتے اسا دیکھیا کہ انجن جناب او دے پیچھے درخت بھی نال بندے ہوئے نے, مکان بھی بندے ہوئے نے, پہاڑ بھی نال بندے ہوئے نے, کہ وہ جناب انجن کھچ کے نہیں جا رہے ہیں, تے کوئی بندہ بھی عقل دے طور پر تسلیم نہیں کرے گا. کہے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انجن درختاں نوں کھچ کے لے جاوے, ایک انجن جناب وہ پہاڑاں نوں بھی کھچ کے لے جاوے, اور بندہ کہے کہ ایک گھنٹے کے اندر 100 کلومیٹر کا سفر وہ ریلوے تے ریل گڈی انجن نے کیتا ہوئے, تے کوئی بندہ بھی من واسطے تیار نہیں. وہ کہے گا دنیا کے انجن سے طاقت ہے, پٹڑی بھی بچھی ہوئی ہے, لیکن درخت کے نال صحیح سلامت چلتے ہیں, بقا
کرتے ہیں کہ عقل اسے گھر پر تسلیم نہیں کر سکتی. اگر کوئی بندہ کہے کہ ریل گڈی کی پٹڑی کے اوپر ریل کے ڈبے نال لگے ہوئے ہیں, انجن جناب فرسٹ کلاس انجن ہے, انہیں ایک گھنٹے کے اندر انہیں 100 کلومیٹر سفر ڈبے میں تیز رفتاری کے نال لے کے چلا گیا کہ کوئی بندہ اس بات کو انکار نہیں کر سکتا. کہے گا یار طاقت انجن کے اندر بھی موجود ہے, پٹڑی بھی بچھی ہوئی ہے, ڈبے کے نال اٹیچ ہے, ایک عقل چلتی ہے, ایک بندی کر سکتی ہے. اور اسی طرح آگے چلتا ہے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ جناب فلانے بندے نے کام کیتا کہ دیکھا جائے گا کام کرنے کی صلاحیت وہ کے اندر موجود ہے, کہ جنہیں طاقت دیتی ہے, جنہیں اختیار دیتا ہے, وہ کے کوئی اختیار موجود ہے. اگر ایسے جانو اگر کوئی بندہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام رات کے تھوڑے کے حصے کے اندر آپ کو نہیں گئے, لے کے جان والی رب کی ذات ہے, لے کے جان والی رب کی ذات ہے. پھر قرآن بول کے کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر کوئی نئے گانے میں کہ جناب رات تیرے حصے کے اندر کریم آقا علیہ السلام آپ آتے ہی نہیں گئے, بلکہ رب العالمین سورہ کہف کی پہلی آیت رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کے نبی کے بارے رب قرآن میں فرماتا ہے فرمایا پاک ذات جل رب العالمین کی ذات جن رات تھوڑے کے حصے کے اندر اپنے بندہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ مسجد حرام کو مسجد اقصی تک لے کے گیا, اپنی نشانیاں بتائیں انہ هو السمیع البصیر. سونا وید بھی ریاضی, سونا کرنا نال سر بھی ریاضی. سبحان اللہ. اگر جناب دعویٰ اپنا نہیں, دعویٰ کو تیرا دن میرا ہوئے, اے سجدہ کرنا کہنا میں اگر اس دن میں تسلیم نہیں کرتی, لیکن جنہوں طاقت ہوئے بینات دینا بڑی طاقت ہوئے اللہ رب العالمین رب خود میں دعویٰ کر رہے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. فرمایا رب لے کے گیا ہے محبوب جان والا, رب لے کے جان والا جنہوں رب کی طاقت دیتے. اگر سادہ یقین کامل ہوئے گا اللہ ہر چیز کے طاقت ہے, کبھی انکار نہیں کریں گے کیونکہ کائنات کا رب اتنا کو طاقت ہے. اگر چاہے ایک لمحے کے اندر زمین کو تیس کر دے, اگر چاہے ایک لمحے کے اندر جرا زلزلہ برپا کر دے, زمین دیا چیزاں پہاڑ گر جائے, ہر چیز تباہ برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ انہاں چیزاں دیتا ہے اور اللہ کا ایسے طرح اپنے محبوب بنا ہے, رب لے کے گیا ہے محبوب جان والا ہے. ایک جان والا بھی بے مثل بے مثال ہے, جہاں لے کے جان والا اور سونا رب بھی بے مثل بے مثال ہے. رب بھی بے مثل تے رب لا محبوب بھی بے مثل. ہونے تھے ایک آگے بندے کو ہوندا ہے کہ اصل رولا ہے کہ انہاں سفر تے اتنی جلدی کیویں ہو گیا, اتنی جلدی کیویں ہو سکتا ہے. یہ رب نے قرآن کے وچ فرمایا کہ رات کے تھوڑے دن سے پوری رات نہیں آکیا, پورے دن نہیں آکیا, 24 گھنٹے نہیں آکیا, تمام نہیں رات کے تھوڑے دن سے اساں اپنی جان کو سارا کچھ بتا دیا. رات کے تھوڑے دن سے بڑے اکلے انسانی نہیں منگی تے اکلے انسانی کوئی چیزیں ایسی ہیں جنہوں عقل چاہ بھی نہیں سکتی. عقل سے
آ بھی نہیں سکتی لیکن مننا ضروری ہے اور اسی آخنے جب کوئی کام نہیں نہ ہوتا پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اللہ کی قدرت ہی ہو سکتی اللہ کی قدرت ہی ہو سکتی ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قطرے تو پیدا فرمایا اور قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ انسان وسا ایک قطرے پانی کا قطرہ ان کے آ گیا اسی اس تو انسان کی تخلیق کی تھی سورۃ الدہر پڑھو ہر عطا علی انسان دین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا رب نے فرمایا انسان کا کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں سی ہے گا انسان کا تو وجود ہی کوئی نہیں سی ایسا انسان نے کوئی نطفے تو پیدا کیتا ہے پانی دے قطرے تو پیدا کیتا ہے رب نے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا پھر انسان کو سماعت بھی دیتی ہے انسان کو بصارت بھی دیتی ہے سننے کی صلاحیت بھی دیتی اور دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی اور ظاہری طور پہ یہ کل جڑا کوئی بندہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے عقل نہیں تسلیم کرتی کہ انسان کو پانی کے قطرے کو رب نے اس طرح وجود عطا کیتا وہ دل بھی بنایا وہ کان بھی بنائے وہ کی آنکھیں بھی بنایا وہ جسم پورا کا پورا اللہ نے تخلیق کر دیا عقل کے لیے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی عقل کی چیز نہیں ہوتی لیکن رب کا قرآن میں مننا پڑے گا کہ رب بنا چیزاں دے پیدا کریں گے اگر پانی کے قطرے کو رب ایک مجسم انسان بناؤں گے قادر ہو سکتا ہے کہ رب اپنے جان کو رات کے کے حصے کے وچ مسجد حرام کو مسجد اقصی اور اللہ مقام دے لے کے جان پہ بھی قادر ہے عقل نہ ہوئی اس گل کو تسلیم کرے لیکن ایمان میں کرے اس بات کو تسلیم کرے تیرا بھی فائدہ ہے اور تیرا ایمان بھی بچ جائے گا انسان سے تخلیق کے قرآن دے وچ اور ہر کام بندہ عقل دے اوتے اگر رکھے نا تے عقل دی کسوٹی اوتے بندہ پورا نہیں کر سکتا عقل بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا لیکن جو محبت کے نال اس بات کو تسلیم کر لے تے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے واسطے آسانیاں پیدا کرا دے ہن ایک چیز ہے کہ اے فلسفے دی طبیعیات کے اندر یہ چیز مسلم ثبوت یہ اصول بیان کیتا گیا کہ ہر چیز اپنی اصل دی طرف لوٹتی ہے ہر چیز اپنی اصل دی طرف میں کوئی گلاں میں پتہ ہو کی نہیں کرن دیا لیکن تھوڑا سبحان اللہ کیا تو گل سبحان اللہ او معراج ہے کہ واقعہ معراج انشاءاللہ وہ بیان کراں گے او دا ایمان ذوق انشاءاللہ بنے گا لیکن جڑا گل سمجھنا چاہنا تاکہ اج کل بہت لوگ نا عقل دی گلاں کرتے ہیں جنہوں سنتے ہیں وہ آگے آتے ہیں کل صاحب اسی نے سنیا عقل چ نہیں ہوتی وہ بندہ ایڈوکیٹ سی وہ بندہ ایل بھی پڑھیا سی میں کیا دین تے نہیں نہ پڑھیا مصطفیٰ دی شریعت تے نہیں نہ پڑھیا انہوں کی پتہ ساڈی نظر تو بندہ جاہل مطلب کہ جنہوں مصطفیٰ دی شریعت نہیں آئی انہوں کوئی بھی گل وہ لکھا ہو نہیں سکتا جنہوں سرکار سمجھ آ گیا ان کا علاج سمجھ آ گیا سبحان اللہ ہن ایک چیز ہے کہ بندہ اس گل کو تسلیم نہیں کرتا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تھوڑے جہے ٹائم دے وچ اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے اس گل کو عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن اگر اسی تھوڑا جہا عقل کو استعمال کریے کہ اس چیز کو دیکھیے عقل اس گل کو تسلیم نہیں کرے گی لیکن اگر اساں یہ چیز کی بنیاد نبی پاک کی محبت تے رکھاں گے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی سبحان اللہ ہن عقل نہیں مانتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راہ دے تھوڑے جہے حصے وچ نہیں چلتی سفر کیسے طے ہو سکتا ہے تے اے علماء بیان فرماندے نے کہ اللہ نے جنہیں سانو اکھاں دتیاں نے اکھاں دے وچ ایک نور ہے جہدے نال اساں لوکاں دی چیزاں دا مشاہدہ کرنے ہاں انہوں کی آندے نے وہ اکھاں دا نور ہے جہدے نال اسی مشاہدہ کرنے ہاں وہ اکھاں دا نور ہے ایدی طاقت پتہ کتنی ہے تسی باہر کھڑے ہو جاؤ نا کھلے آسمان تے تسی انگا کہ آسمان وال چہرہ کرو کہ آسمان نظر آوندا کہ نہیں آوندا نظر آتا کہ نہیں آتا کہ زمین تو آسمان کی مسافت پتہ کتنی ہے 5000 برس 5000 برس لکھاں میل کا فاصلہ ہے زمین کے آسمان کے درمیان لکھاں میل کا یہ فاصلہ ہے تو ساری جی عقل اللہ نے سانو یہ بنائی عطا فرمائی بصارت عطا فرمائی جڑا رب نے سانو عطا فرمایا ایدی طاقت ہے کہ بندہ اگر پورے آسمان کے اندر کے آسمان پر نگاہ کرے لکھاں میل کی مسافت بندے کی آنکھاں دیکھ لیندیاں نے میں کہتے تیری میری بصارت ہے کہ تیری ایک لمحے کے اندر لکھاں میل کی مسافت کر سکتی ہے لکھاں میل کی مسافت طے کر کے آسمان میں جاتی ہے پھر آسمانوں کے بھی
چاند ہوندا وے چاند بھی ویکھ لئیدا ہے سورج بندا ہوے سورج بھی ویکھ لئیدا ہے اے او نور ہے کہ جڑا ساڈیاں اکھاں دے وچ موجود ہے اگر اے زمین تے بیٹھ کے تے جناب آسمان دے لکھاں دی مسافت اے نور صحابہ طے کر کے آسمان ویکھ سکدیاں نے تے نور ہے تے جڑا ساڈا نور ہے تے جڑا نور رب دا نور ہے جے بارے قرآن بولے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ کا نبی تاڑے تے آیا ہے نور بھی بن کے آیا ہے نالے قرآن بھی لے کے آیا ہے میرے نبی کی حقیقت نور ہے اگر سارے نور کا کمال ہے بیٹھ کے زمین کی ہوئی ہے کہ سورج بھی دیکھ لیں گے چاند بھی دیکھ لیں گے آسمان بھی لکھاں کی مسافت ساری آنکھاں کا نور اگر چاند منگا دے کر سکتا ہے پھر نور مصطفیٰ دے بارے تاکہ کی خیال ہے ایک نبی جلدی کیسے ہو سکتا میں کہا اگر تیری آنکھاں کا نور ایک لمحے دے وچ کروڑوں میل کی مسافت آسمان کے اوپر چمکن والے آسمان کو تیری آنکھاں کا نور دیکھ سکتا ہے کہ تینوں سمجھ جانا چاہیے جڑا نور خدا ہوئے جڑا نام محمد مصطفیٰ ہوئے میرے آقا اتنی رفتار آ گئے ہیں کہ آقا کی رفتار کوئی بندہ جان نہیں سکتا میرے آقا اپنے نور کی رفتار نال اس سفر کرتے بھی تھے واپس کی تشریف لے کے آئے اور اے اگر تیری آقا کے نور کا اتنا کمال ہے تو محمد مصطفیٰ صحابہ نور ہے انہوں کی رفتار کا عالم نہیں ہوئے حضرات کرام نے ایک اسلام کا جانتے ہو لوگ اپنے لئے جناب فلسفے کا قانون ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ دیئے اگر مثال دینا چاہا اگر کوئی بندہ زمین میں کے گوڑا اٹھاوے اور آسمان کی طرف ایک پتھر پھینکے گوڑا پھینکے وہ پتھر آسمان کی طرف بڑی جناب سکن کے نال بڑی سکالت کے نال مشکل کے نال جائے گا لیکن واپس کب آئے گا بڑی تیز رفتاری کے نال وہ پتھر زمین کی طرف آئے گا وجہ کے لیے وجہ سے لے لیے اس پتھر کی اصل لے لیے وہ زمین ہے اسی طرح اللہ نے مختلف قاعدے بنائے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹنے ہوتی ہے اگر کوئی پتھر پتھر بھر کے اگر پانی دے وچ سٹے وہ پتھر زمین کی طرف پانی دے نیچے چلا جائے ایک کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ پتھر کا کام پتھر زمین کا حصہ ہے اپنی اصل کی طرف نیچے چلا جائے گا لیکن اگر پتھر کو پانی دے وچ سٹیا جائے وہ پتھر پانی دے تیرنا شروع کر دے اپنے سے کا تسلیم نہیں کرے گی پتھر ہوئے کہ پانی دے اندر تیر سکتا ہے یہ اصل نہیں ہے ایک خلافی طبقہ ہے ایک طرح سمجھ نہیں آنی اسی طرح اگر جناب اگر گیند لے لو انہوں پانی میں جو سٹیا جاوے او گیند پانی میں جو ڈبکی نہیں پتہ اٹھے کرنا شروع کر دے گی اگر جناب کیونکہ انہوں بتائے گے انہیں ہوا پری نہیں ہے ہوا کی حقیقت ہے ہوا چلیے وہ زمین کی طرف نہیں جاتی ہوا زمین کو اٹھے رہتی ہے وہ حقیقت ہے وہ اگر کوئی جناب پتھر پانی دے دے چلنا شروع کر دے دے اگر تسلیم نہیں کرے گی لیکن وہ بھی میرا آیا کہ میرے کریم آقا تشریف فرمائے آمنا بلال تشریف فرمائے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ حضرت امام لے کے آئے حضرت جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ حاضر خدمت ہوئے کریم آقا ایک جگہ تشریف فرمائے رستے کے اندر ایک جگہ آنے وچ ایک نہر ہے ایک پانی کا چشمہ ہے اور سے دریا ہو جائے اکرمہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے حضرت میں کمری والیا میں پتا کلمہ کا پڑھنا چاہتا لیکن تسلیم کرنا چاہتا اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے عقیدے کی گل سن لو بات جڑا ہے ابو جہل ہے بیٹا صحابی بھی
یزید کو گئے حضرت امیر معاویہ حاکم وہی ہو گئے کوئی پریشانی والی بات نہیں اگر جناب بیٹا تیرا ہے اسلام کا دشمن ہوئے اور باپ صحابی رسول بن گئے پھر بھی پریشانی نہیں گئی کیونکہ اللہ کا قرآن کا ایک فیصلہ ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی اللہ زندہ وچوں مردہ کر دیندا ہے اللہ مردہ وچوں زندہ پیدا کر دیندا ہے او پاپ جڑا ہے کافر ہے بیٹا صحابی رسول بن سکتا ہے پاپ جڑا ہے حاکم ولی ہوے بیٹا یزید بن سکتا ہے پاپ جڑا ہے او ہوے جس بارے آمن دے نال کہل انی یا ساد فدا علی و امی اے ساد تیر سب تیرے دے میں محمد ماں باپ قربان ہوے سبحان اللہ. مجھے عقیدے کی بات ہے اگر کوئی یزید کے جرم کو دیکھ کر ان کے والد کے اوپر ان کی ماں کے اوپر اٹیک کرے تو وہ بدبخت ہے. ابو جہل اسلام کا دشمن ہے بیٹا صحابی رسول ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جدو احد میدان میں تیر سنتے سن نا میرے آقا اج کل کی تیر انہوں نے پڑھاؤندے سن. فرماتے ساری یا سعد تیر پھینکو تیرے دل میرا ماں باپ قربان ہو گئے اور سے حضرت سعد کا خلاصہ ہے اور بڑی شان ہے کہ صحابہ سارے اتنے لڑائی ہوئے سن فدا بھی ہوئی شان سنگا امری والے تیرے لیے سارا آپ کو قربان ہو گئے لیکن جنہوں نے میرے آقا نے آگے ہوئے کہ میرا ماں کو کاٹے سے قربان ہو گئے انہوں کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اتنا بڑا صحابی اشرف مشرف وچ داخل لیکن پتر کیڑا وے عمر بن سعد اسلام دا سب نال بڑا دشمن بن گیا تے پیو تے اٹیک کران گے سر نہیں کیوں نبی پاک نے جنوں قبول جو کر لیا سبحان اللہ سرکار جو مان لیا سرکار قبول کر لیا وہ چاہے حضرت ہندا ہون یا حضرت امیر معاویہ ہون یا امیر معاویہ کے باپ حضرت ابو سفیان ہون جنہوں نے میرے آقا نے معافیاں دے دتیاں آقا نے سینے نال لا لیا اج کوئی امتی ہو کے جا کے فلانا اینی سیگا میں کہ اپنے مقام جا کے ہو وہ جڑا مندر والا ہوندا ہے نا وہ دربار مصطفی جو پہنچ جاندا ہے تے جڑا اس تو بھی بڑے وہ مندر والا ہوندا ہے نا نبی پاک کو سینے نال لا لیا تے اسی نوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب پرانا اے زمانہ تاریخ دے وچ پرانا کام کیتا سی حضرت داہیہ قلبی میں مصطفی دا صحابی ہے داہیہ قلبی 70 بچیاں نوں زندہ درگور کیتا داہیہ قلبی 70 زندہ بچیاں نوں تو ایک کٹ کر کے زندہ درگور کیتا ہے اپنی بیٹی نوں بھی زندہ درگور کیتا ہے تو ایک کٹ کے اپنی بیٹی نوں بھی او دے وچ دفن کر دیتا زندگی نوں لیکن نبی پاک دی بارگاہ چاہے تو معافی مانگی سبحان اللہ حضور دی بارگاہ جا کے کی کیتا ہے معافی مانگی تے میرے سرکار دی بارگاہ جا کے اپنا پورا قصہ سنایا اور کہتے سونے میں قبیلے دا وہ بندہ سا کہ لوگ میری ڈیوٹی لاؤندے سن کہ تو بڑا بہادر ہے تو لوکاں دی بچیاں پھڑ کے لے کے جا تے جا کے تویا کٹ کے تے زندگی دفنا کیا نبی پاک علیہ السلام قصہ سنتے جاندے حضور دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے میرے اون تو پہلے کتنے کہ لوگ مصیبتاں دے وچ تیاں روندیاں رہیاں تیاں پریشان رہیاں میرے اون تو پہلے تیاں تو تے دنیا میں مصیبتاں ہوندیاں رہیاں میرے آقا روندے رہے 70 بچیاں دا قاتل ہوئے تے نبی پاک دی بارگاہ چ آئے سونے میری معافی ہو جائے گی سرکار بولے نہیں رب نے جبریل نوں بھیج سبحان اللہ رب نے فرمایا جبریل جب میرے محبوب کو پیغام دے دے رب نے پچھلے سارے معاف کر دے سبحان اللہ ان صحابہ نے اس داہیہ قلبی نو کدی بھی اے کیا ہوئے کہ تو تے او جاننے تینوں تو پرانے وقت چنج کام کیتا سی وہ بچیاں نوں زندہ درگور کرتا ہے کسی صحابی نے ایسا تانا نہیں ماریا داہیہ قلبی نو پھر انہاں دی توبہ نبی پاک نے قبول کر لی سبحان اللہ اللہ نے قبول کر لی اور انہاں دی دعویٰ کو رب نوں پسند آئیاں کہ داہیہ قلبی دی شکل دے وچ اللہ جبریل نو بھیجدا ہوندا سبحان اللہ اللہ جبریل نو داہیہ قلبی دی شکل وچ بھیجدا سی یار اگر پہلے جمعہ دی معافی نہ ہوندی تے داہیہ قلبی دی شکل دے وچ جبریل کیوں ہوندا سی معلوم ہویا اسلام دا خلاصہ دے کہ باپ دا جرم اودا بیٹا ذمہ دار نہیں بیٹے دے جرم دا باپ ذمہ دار نہیں اگر باپ صحابی رسول ہوئے تے بیٹا جڑا ہوئے عمر بن سعد کی شکل دے اندر اگر امام حسین دا قاتل بنتا ہے
اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے لیکن اسلام قبول کر لیا تے نبی پاک دے سینے میں لگ گیا حضور دا صحابی بن گیا اج تک اساں اکرمہ کے بارے زبان دراز نہیں کر سکتے کہ تیرے باپ نے ایک کچھ کیتا سی کیونکہ اپنے عمل بندے نے اپنے نال جانے نہ باپ نے عمل دا بیٹا ذمہ دار ہے نہ بیٹے نے عمل دا باپ ذمہ دار ہے اگر باپ ابو جہل ہوئے تے اکرمہ صحابی بننے واسطے مصطفیٰ کے دربار چ آ جاوے اپنے والوں کو بھی قبول فرما دے اپنا پسانے کو سبحان اللہ اکرمہ میں کریم آقا دی بارگاہ دے وچ ابو جہل دے مدد سونے دی بارگاہ وچ آقا حاضر تے منو گیا عزمی دی مازا رکھا والے تا کلمہ پڑھنا چاہتا سونا تاکہ بارگاہ دے وچ تبھی بولو نہ پتا اپنے گلے وچ بولنا چاہتا سونا میں کہے تو گل ویکھنا چاہتا اگر تسی رب دے سچے نبی ہو کوئی معجزہ دکھاؤ میری ماں کا فرماتے ہیں اگر میں معجزہ دکھاؤں میں تے ہزاروں معجزے دکھا سکتا ہوں تو دس دیکھنا کی جانا ہے حضرت اکرمہ مسلمان نہیں ہوئے کپڑی والے دیوار وچ اج کی سونے میں اج کرنا چاہتا ہوں پتھر پانی دے وچ ڈوب جائے اے عقل متا جناب اکر بندی ہے میں پتھر پانی دے پیار رہے عقل نہیں بندی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اکرمہ نبی پاک دی بارگاہ وچ آ کے اج کی سونے او جڑا میں تو پار ایک پتھر پیا ہو جائے فرمایا او پتھر نو آواز دے او پتھر تواڈے کول آوے لیکن شرے او پتھر جڑا وے اس شہر دے وچوں چلدا ہویا تواڈے کول آئے میرے آقا نے یہ فرمایا اے کہنے ہو سکتا ہے کملی والے کہتے ہیں اکرمہ اگر میں آقا تے پتھر پہ اوڑے چال چلے گا میرا نام لے کے اس پتھر کو مخاطب کر دے گے کہ وہ کملی والا بلا رہے آندے نہیں لگے یار تو آپ پہ نہ ہوندہ کوئی صدر بھیجنا میں دے آدھے ایک ارمان میں آقا فرماندے جا چلا جاؤ اور جا کر میرا نام ہے انہوں پہ قیام دے دے حضرت ایک ارمان ہے جس وقت کملی والے کا نام اس پتھر کے سامنے لیا اور لیا گیا او پتھرہ تینوں محمد ملا دے دے پیارے رسول بنیا گئی محمد مندر سے آقا کہنے محمد مصطفیٰ بنا رہے اکرمہ نے جدو میرے مصطفیٰ کا نام آوے اکرمہ کہنے میں دیا اپنی آنکھانال او پتھر اینڈ کر دے ہلی آوے اپنا جسم انہیں زمین کو جڑا کیتا اور آگے تک پتھرانوں کوئی چلدہ نہیں لے گیا لیکن جنہوں دربارہ مصطفیٰ آوے آمینہ دلالا بلاوا آوے پتھر ہلی آوے اکرمہ کہنے او پتھر جنال پانی دے وچ داخل آیا میں اپنی اکھانال ویکھ دریا او پتھر پانی دے وچ ڈوبیا نہیں او پتھر پانی دے اوتے تیردا ہویا نبی پاک دے دربار حاضر ہویا میرے آقا فرمایا او پتھر دس صحیح میں کون او اکرمہ کہندے پتھر دے وچ آواز آندی ہے اللہ رسول اللہ تسی اللہ دے سچے رسول دے پتھر کی آندا تسی اللہ دے تسی اللہ دے سچے رسول دے تسی اللہ دے پیارے حبیب دے جو پتھر دے وچوں نے آواز سنی اکرمہ کہندے کملی والے پتھر تے آئی نہیں آوے لیکن اگر واپس نہیں جاوے واپس نہیں جاوے میں کہہ کے گل تو دسو جڑا پانی تے ترا کے لیا سکدا واپس نہیں بھیج سکدا جڑا لیا سکدا واپس نہیں بھیج سکدا
اکرمہ کہتے ہیں اگر پتھر کہنے آئے ایسے واپس نہیں جارے پانی دیکھتے تیرا ہویا واپس جارے لکھنے کے منصر میں کہتے ہیں محمد ناتے تانے جان علامت وہ کوئی نہیں سکتا اور سنی کے مندرہ حقیقہ مبارک ہوئے اصلا کہتے بھی نبی نبی پکار لیا اور قیامت کا منظر آنے گا اور تیری سونے گا چہرہ بھارے نالے پواگے زمینہ زمان تمہارے لیے یہ چنینا چنا تمہارے لیے یہ مدینہ بنا تمہارے لیے دخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ادا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تو تمہارے آقا سمجھنا پتھر واپس نہیں جا رہے لیکن آقا نے پتھر نہ آگیا جہاں کوئی جگہ کے واپس چلا گا پتھر پانی کے تیرا ہویا اپنی جگہ کے چلا گیا اکرمہ نے حضور کا دامن پھڑ دے حض کی بھی سونے گا تو بھی سچا رہے تیرا دین بھی سچا رہے سونے میں تنگا بناؤ اتنا تو مخلص میرے آقا کا صحابی بن گیا پتر ابو جال گئے لیکن صحابی مصطفیٰ اور دنیا دے جنگاں دے وچ جاندے رہے اور اے اج کل رافضیت تے خارجیت لوگ امیر معاویہ دا ذکر اپنی زبان دے وچوں گندے لفظاں وچ کرتے ہیں امیر معاویہ دا ذکر امیر معاویہ صحابی رسول سبحان اللہ قاتل وحی ہے میرے مصطفیٰ دا رشتے دے وچ سالہ لگدا ہے سبحان اللہ حضور دے سکی حضرت ام حبیبہ جڑیاں امیر معاویہ سکی بہن ہے ابو سفیان دی بیٹی ہے حضور دے نکاح دے وچ رہی ہیں سرکار نے طلاق نہیں دیتی حضور دی ظاہری حیات دے وچ سرکار دے نکاح دے وچ نے اور ازواج مطہرات میں شامل ہیں اگر ان یزید دے جرم نو دیکھ کے امیر معاویہ کہتے یا ابو سفیان کہتے زمان مناظر کرتے اور بد وقت دے اور عقیدہ ٹھیک نہیں اسیاح نہ اور جدی نسبت اگر نارائن کی نسبت بھی کمپنی والے میں نال ہو جائے اساس حسن نارائن کا بھی ادب پہ حیات کر لیا جنہیں کلمہ پڑھیا ہوئے اسلام دے وچ حاکمیت انہیں دیتی ہوئے اور کوئی بلند خفدہ کیتے ہوئے کوئی امیر معافیہ کا بے ادب تے گستاخ ہوئے وہ ہوتے کچھ ہو سکتا ہے سچی نہیں ہو سکتا ساکہ امام ہے چہرہ مصطفیٰ کے دربار میں آیا صحابی بن گیا سرکار نے معاف کر دیتا انہیں سارے جرم اسے معاف ہو گئے جو کمپنی والے میں اپنے علم نشرہ کے سینے نہ لایا ہوئے پر زیادہ اعتراض نہیں بنتا جو اللہ رسول ہوئے انہوں نے قبول کر لیا ہوئے پر ساکے پوکر نے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک لوگ قدری ماں مسر الہ عقیدہ بھی ماں مسیح اور الہ منع بابا جنہا بندہ ہوئے اور عقیدہ بھی ماں مسر صدر میں مثالہ پہلے پیش کر چکی ہوں عمر بن سعد امام حسین کے مقابلے میں آیا ہے لیکن باپ سعد بن ابی وقاص ہوئے جتے بارے آقا کہندے نے میرا ماں باپ دیتے کوئی اعتراض نہیں ہے ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن ابو جہل کو ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول بن گیا میدان میں چاچا بھی رہا ایمان پہ خاتمہ بھی ہوا اب ابو جہل کے جرم کی وجہ سے کوئی گنڈا کے اوپر اٹیک کرے گا تو وہ بدبخت ہوگا ہر باپ کا اپنا کردار ہے بیٹے کا اپنا کردار ہے اور باپ کا جرم بیٹے کا جرم نہیں ہو سکتا بیٹے کا جرم باپ کا جرم نہیں ہو سکتا امیر معاویہ صحابی رسول ہے حضرت ابو سفیان صحابی رسول ہے ان کی چاچا محترمہ حضرت ہند صحابی رسول ہے واشی جس میں امیر
لیکن اسی اپنے عقیدے تے قائم ہیں اسا پکے رزوی ہیں تے رزوی تے منن والے اسا امام احمد رضا دے نوکر عقیدہ وہی چنگا ہے جڑا اہل سنت والا ہے کسی ساتھی کے بارے زبان درازی نہیں کسی اہل خیر دے فرد کے بارے زبان درازی نہیں یہ پاک لوگ سن اگر انہاں دا آپس اختلاف بھی ہویا ہے نا تے اگر ایک گھر دے وچ بھرا لڑ پین تے بھتیجا اٹھ کے چاچے دے تے چنڈ مارے یا کہے کہ وہ بھتیجے دے نہیں جے بھولدے بھرا پھر بھول جاندے ماں جانے ہوندے نے نا لیکن اگر بھتیجا کوئی چھوٹا اٹھ کے دے بڑے دی بے ادبی کرے گا وہ کہے گا یار یہ نہیں بھولنے وہ مشاجرات صحابہ ہیں ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوا سارا کچھ ہوا لیکن یہ ان کا معاملہ تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہم کون ہوتے 1400 صدیوں کے بعد ہم ترازو لے کر گئے امیر معافیہ کہیے جو معاملہ ہے علی کا یہ معاملہ ہے ہم علی کو بھی سلام کرتے ہیں ہم امیر معافیہ کو بھی کہتے ہیں وہ قاتل نہیں ہے لیکن یہ بات عقیدے کی ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اس کو اہل سنت مانتے ہیں کہ حضرت امیر معافیہ اس وقت حق پر نہیں تھے علی حق پر تھے لیکن امیر معافیہ بھی مسلمان ہے صحابی رسول ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ اسی طرح قائم ہے اور علی کا رشتہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ اسی طرح قائم ہے صحابہ کے اختلافات آپس میں ہوئے انہیں مشاجرات میں صحابہ کہا جاتا ہے ہم ان کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتے ہم کون ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی نسبت آمینہ میں نار کے نال ہو گئی ساتے واسطے وہ کام نے عزت لیے تو ساتے واسطے کام نے احترام سرکار کے نالین کا اتنا ادب ہے ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں بادشاہ ہم بھی ہیں حضور کے نالین کا اتنا ادب ہے تو جنہاں لال سرکار نے سینے میں لا لیا ہو لہذا اپنے عقیدے اہل سنت کو دیکھو پرکھو اس کو کیونکہ بندہ آپ کو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کا بے ادب بنائے وہ بھی بندہ ٹھیک نہیں ہے جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے بارے میں خود سے آپ کے سینے میں ڈالنے کی کوشش کرے وہ بھی بندہ قابل عزت نہیں ہے اور جو عالم آپ کو بتائے حضرت سارے صحابہ شان والے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بولو نہ بولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یہ ہمارے بات ہے جدو اللہ نے کہتا رضی اللہ عنہ اللہ ڈگری دے دیتی اگر کوئی 9ویں 10ویں فیل ہویا ہوئے تو ایم اے دی ڈگری لے آوے ایم اے دی ڈگری لے آوے ماسٹر کر لوے سکول ٹیچر لگ جاوے وہ دے کلاس فیلو کہیں کہ تو 9ویں جو فیل ہویا ہے وہ کیا بندے دا پتر بان ہے ایم اے دی ڈگری میرے کول 9ویں 10ویں پیچھے رہ گیا ایم اے اسلامیات کر گیا میں ماسٹر کر گیا وہ چھوٹی ڈگریاں نہیں دیتی جاتی بڑی ڈگری لے وہ جگہ سے آپ کو اپنی ڈگری دے دیتی ہو ایک بڑی ڈگری میں قاضی اللہ عنہ ورضو عنہ اے رب انہاں پہ راضی ہو گیا اے رب نے راضی ہو گئے رب نے جنہاں ڈگری دیتی ہے انہوں نے رب نے اشارہ بیان کیا اور ایسا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کریں اور جہاں بھی آپ کا ایسا بندہ نظر آئے مولا علی کا نام لے کر صحابہ کا بہتر بنانا چاہے وہ دے کول بیٹھنا بھی جائز نہیں 8واں سپارہ ہے اللہ کا قرآن کے اندر وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وہ ایسا ظالم بندہ کہ جڑا اہل بیت کے صحابہ یا کسی بھی ایسے تاڑے دل سے نفرت پونا چاہے فرمایا رب دا قرآن ہے فلا تقعد اس کے پاس نہ بیٹھو او دے کول بابا جڑا درس دے تے سینے جس کے مصطفیٰ پیدا ہو جائے درس دے تے اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے جتنا درس سنو صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے او دے کول بیٹھنا بھی عبادت ہے میرا کا بندہ تے جڑا ایسے عالم دے کول بوے کہ او دے کول بیٹھ نال رب یاد آ جائے